طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر کے بعد شورا کے ارکان۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد قریشی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسلام لانے والوں میں آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تمام غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بطور ڈھال پیش کر دیا۔ ہاتھوں پر 75 زخم آئے، انگلیاں سن ہو گئیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ آپ کا نسب یہ تھا: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن کعب بن لوئی۔ کعب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے باوجود یہ کہ طلحہ ان کے مخالف لشکر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شریک تھے، جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ مروان بن حکم نے ان کو تیر سے شہید کیا۔ جنگ جمل میں بعمر 64 سال شہید ہوئے۔ ایک دفعہ جبکہ غالباً 17 یا 18 برس کی عمر تھی، تجارتی اغراض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی، لیکن یوم ولادت سے اس وقت تک جس قسم کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی اور گرد و پیش میں جس قسم کے مذہبی چرچے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشن گوئی سے زائل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و تلقین کی ضرورت تھی۔ مکہ واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت اور ان کے مخلصانہ وعد و پن نے تمام شکوک رفع کر دیے۔ چنانچہ ایک روز صدیق اکبر کی وساطت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خلعت ایمان سے مشرف ہو کر واپس آئے۔ اس طرح طلحہ بن عبید اللہ ان 8 آدمیوں میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کروا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے مکہ میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے۔ چنانچہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دونوں کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے اور عرض کیا کہ اہل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عجلت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھے اور طلحہ بن عبید اللہ نے مکہ پہنچ کر اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچے۔ اسد بن زرارہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب انصاری سے ان کا بھائی چارہ کرایا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کسی خاص مہم پر مامور ہو کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ واپس آئے تو دربار رسالت میں حاضر ہو کر غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے اپنے حصے کی درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف قریش کے قافلے کی تحقیق حال کی خدمت پر معمول کر کے بھیجا تھا۔ اگرچہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ تھے، تاہم وہ اپنی اہم کارگزاریوں کے باعث اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس جنگ میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن مسلمان جیسے ہی اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے، کفار نے پھر پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اس وقت صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پروانہ وار فدویت اور جان نثاری کے حیرت انگیز مناظر دکھا رہے تھے۔ کفار کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، خون آشام تلواریں چمک چمک کر آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں اور صدہا کفار صرف ایک مقدس ہستی کو فنا کرنے کے لیے ہر طرف سے یورش کر رہے تھے۔ اس نازک وقت میں جمال نبوت کا یہ شیدائی حالہ بن کر خورشید نبوت کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے بچا رہا تھا، تیروں کی بوچھاڑ کو سینے پر روکتا، تلوار اور نیزہ کے سامنے خود کو سپر بناتا،
پھر اسی حال میں کفار کا نرغہ زیادہ ہو جاتا تو شیر کی طرح تڑپ کر حملہ کرتا اور دشمن کو پیچھے ہٹا دیتا۔ تبھی ایک نابکار نے ذات قدسی پر تلوار کا وار کیا۔ خادم جانثار یعنی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جانباز نے اپنے ہاتھ پر اس کو روکا اور انگلیاں شہید ہوئیں تو آہ کی بجائے زبان سے نکلا حسن خوب ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس لفظ کے بجائے بسم اللہ کہتے تو ملائکہ آسمانی تمہیں بھی اٹھا کر لے جاتے۔ غرض طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دیر تک حیرت انگیز جانبازی اور بہادری کے ساتھ مدافعت کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ مدد کو پہنچے۔ مشرکین کا حلہ کسی قدر کم ہوا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کر کے پہاڑی پر لے آئے اور مزید حملوں سے محفوظ کر دیا۔ غزوہ احد میں فدویت جانثاری اور شجاعت کے جو بے مثل جوہر دکھائے، یقیناً تمام اقوام عالم کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم شمار کیے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جانثاری کے صلے میں خیر کا لقب مرحمت ہوا۔ صحابہ کو واقعہ احد میں ان کی اس غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا دل سے اعتراف تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو صاحب احد فرمایا کرتے تھے۔ خود طلحہ بن عبید اللہ کو بھی اس پرفخر کارنامے پر بڑا ناز تھا اور ہمیشہ لطف و انبساط کے ساتھ اس کی داستان سنایا کرتے تھے۔ Thank you for watching. Share. Subscribe. Please subscribe.